السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ ٹیک۔ آج ہم ایک آئی ٹی کے سیکٹر اور ایک فیلڈ سے متعلق بات کریں گے، جسے سافٹ ویئر انجینئرنگ یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں۔ کافی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان کے اندر اس کا اسکوپ اور سیلری اور اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی آئی ٹی جو ہے اس وقت پاکستان میں ٹرینڈ پہ چل رہی ہے، تو اس سے متعلق بہت زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کنفیوژن کو آج ہم اس ویڈیو میں سالو کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئی ٹی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ نے جو خصوصاً پچھلے جو 4-5 سال ہیں اس میں بہت زیادہ پاپولیرٹی گین کی ہے، اور جس کی وجہ سے ابھی پاکستان کے اندر سافٹ ویئر جو ڈیولپمنٹ اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اسکوپ ہے وہ بہت ہی زیادہ سیکیور ہے، اور یہ اس وقت ٹرینڈنگ پر جا رہا ہے۔ اس لیے بہت سی یونیورسٹیز اور اچھی یونیورسٹیز جو ہیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اس کے ڈگریز وغیرہ پرووائڈ کرتی ہیں، اور اس کا جو فیوچر ہے بہت ہی سیکیور ہے پاکستان کے اندر، اور اسی حوالے سے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن اس جو کریئر ہے یہ والا، اس کے اندر آپ کو ہارڈ ورک اور جو رائٹ ڈیسیجن ہے وہ آپ کو لینے پڑیں گے، ورنہ آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ رائٹ ڈیسیجن اور آپ کا جو ہارڈ ورک ہے یہ آپ کو کامیابی دلوائے گا اس فیلڈ کے اندر۔ نمبر 1 پر اگر بات کی جائے اسکوپ آف سافٹ ویئر انجینئرنگ ان پاکستان، تو اس کا بہت ہی فینومینل اسکوپ ہے پاکستان کے اندر۔ یہ 35% اس کا گروئنگ ریٹ ہے ایوری ایئر، یعنی کہ 35% ہر سال یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے پاکستان کے اندر گرو کر رہی ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس کا تقریباً $2.8 ملین جو ہے وہ اس کا شیئر ہے اس انڈسٹری کا۔ اور پاکستان میں اگر بات کی جائے خصوصاً، تو جتنی بھی آئی ٹی کی سروسز اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے متعلق جتنے پروڈکٹس وغیرہ آتی ہیں، ان کے جو ٹوٹل شیئر اور بنتا ہے وہ $1.8 بلین بنتا ہے پاکستان کی طرف سے صرف۔ تو اس کا جو اسکوپ ہے وہ پاکستان میں جو دکھ رہا ہے اس وقت، وہ آنے والے وقتوں میں بھی بہت زیادہ سیکیور رہے گا۔ اور سافٹ ویئر انجینئرنگ ایک ایسی جاب ہے کہ اگر آپ ساتھ جاب بھی کر رہے ہیں تو ساتھ آپ فری لانسنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر جاب ختم ہو جاتی ہیں، جو کہ مشکل ہے کیونکہ ابھی بہت زیادہ گرو کر رہی ہے انڈسٹری، 35% ہر سال گرو کر رہی ہے یہ، تو اس وجہ سے اس کا اسکوپ ابھی بہت بہترین ہے، اور اگر جاب نہ بھی ہو تو فری لانسنگ سے ہم اپنا کام چلا سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ نمبر 2 پر اگر بات کی جائے اسکوپ آف سافٹ ویئر انجینئرنگ ان دا ورلڈ، مطلب دنیا کے اندر سافٹ ویئر انجینئرنگ کا بہت اسکوپ ہے۔ اس کا جو اسکوپ ہے دنیا میں تو اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ پاکستان میں تو پہلے اتنے اس کی گروتھ نہیں ہوئی تھی، لیکن باقی دنیا میں تو پہلے سے ہی ہو رہی تھی، لیکن اب پاکستان میں بھی یہ بہت زیادہ گرو کر رہی ہے۔ اور اس کی جو کامن ایگزامپل ہیں سافٹ ویئر انجینئرس کی، جیسے اسٹیو جابس ہو گئے، مارک زکربرگ اور بل گیٹس جو مائیکروسافٹ کے اونر ہیں، اور مارک زکربرگ جو فیس بک کے اونر ہیں، یہ سبھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ سے ریلیٹ کرتے ہیں، ان سے جڑے ہوئے ہیں یہ۔ اگر آگے بات کی جائے کہ ہاؤ ٹو بیکم اے سافٹ ویئر انجینئر ان پاکستان، تو پاکستان میں اگر آپ نے سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے تو آپ کو سیریز آف کورسز یعنی ایک ڈگری حاصل کرنا ہوگی، وہ بھی بیچلر ڈگری۔ تو آپ کوئی سی جو آپ کو سائڈ پہ بھی دکھائی دے رہی ہوں گی، ان میں سے تین ڈگری، ان میں سے ایک ڈگری آپ کو حاصل کرنی ہوگی ایک سافٹ ویئر انجینئر بننے کے لیے۔ نمبر 1 پر ہے BSSE یعنی بیچلر ان سافٹ ویئر انجینئرنگ، اور نمبر 2 پہ ہے BSCS یعنی بیچلرس ان کمپیوٹر سائنس، اور نمبر 3 پہ BSIT یعنی بیچلرس ان انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ ان میں سے آپ ایک ڈگری حاصل کر کے جو ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیلڈ میں آ سکتے ہیں۔ یہ ڈگریز حاصل کرنے کے بعد آپ تھوڑا ایکسپیرینس گین کر سکتے ہیں خود ہی کہیں پر کام کر کے، یا پھر 1-2 سال آپ نے پریکٹس کرنی ہے اپنی اس فیلڈ سے متعلق، اور بعد میں آپ کسی بھی بڑی کمپنی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اور سافٹ ویئر انجینئر کی ہر جگہ ڈیمانڈ ہوتی ہے پاکستان میں بھی۔ ابھی گوگل نے بھی اپنا آفس کھولا ہے پاکستان میں، تو جاب اپرچونیٹیز ہیں وہ پاکستان میں بھی بہت ہیں۔ اور آپ یہ ڈگری حاصل کر کے پہلے ایکسپیرینس حاصل کریں، اس کے بعد آپ اس فیلڈ میں جائیں تو آپ اس کے ماسٹر بن سکتے ہیں۔ اور اگر آگے بات کی جائے جاب اپرچونیٹیز فار سافٹ ویئر انجینئرس، یعنی کہ ایک سافٹ ویئر انجینئر جو ہے وہ کس طریقے سے پیسے کما سکتا ہے، تو اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر بات کی جائے اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی، تو جتنی بھی ایپس ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، اینڈرائڈ ایپس ہو گئے،
ڈیسک ٹاپ کی ایپس ہوگی، ونڈوز جو بھی ہیں، یہ نیٹ ورکنگ کی جو ایپس ہوتی ہیں، ٹریولنگ جتنے بھی آپ انسٹال کرتے ہیں پلے اسٹور سے، ایپ اسٹور سے، جہاں سے بھی کرتے ہیں، یہ سب سافٹ ویئر انجینئر سے بناتے ہیں، تو ان کی ڈیمانڈ کافی رہتی ہے۔ نمبر 2 پر آپ گیم ڈیولپنگ کر کے جو ہے پیسے کما سکتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے تھرو۔ یعنی آپ کو پتہ ہی ہے ابھی ریسنٹ ایئرس میں کتنی زیادہ گیمز جو ہے پاپولیرٹی گین کر رہی ہیں، پب جی ہوگی، فری فائر ہوگی، باقی بھی کتنی زیادہ گیمز ہیں، یہ سب سافٹ ویئر انجینئر سے بناتے ہیں، اور یہ گیمز جو ہیں دن بہ دن جو ہے یہ زیادہ ترقی کر رہی ہیں، تو سافٹ ویئر انجینئر ہی جو ہوتے ہیں ان کو یہ گیمز جو ہیں بناتے ہیں۔ تیسری آسان سی بات ہے کہ اگر آپ کوئی جاب نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ ایک پرائیویٹ اپنا سیٹ اپ کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی کہیں پہ بھی آپ فری لانسنگ شروع کر سکتے ہیں کسی دوسرے کے لیے، یا پھر کوئی آپ کو آرڈر دے تو آپ اس کا کام کر کے آپ ان کو دے سکتے ہیں، یا پھر آپ اکیلے نہیں بھی کرتے تو آپ اپنے کسی دوست کو یا 2-3 بندے مل کر ٹیم سٹارٹ کر سکتے ہیں، جس سے 2-3 بندے اگر مل کے اس کام کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ پھر ایک سافٹ ویئر ہاؤس بن جاتا ہے۔ 2-3 بندے اگر مل کر ایک چیز پر اس پہ کام کرتے ہیں فری لانسنگ پر تو سافٹ ویئر ہاؤس بن سکتا ہے، اور اگر آپ محنت کرتے ہیں تو اس سے 14 لاکھ سے بھی اوپر جو ہے اس کی ارننگ چلی جاتی ہے، کیونکہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جو فیلڈ ہے اس کے اندر کام بھی بہت ہوتا ہے اور پیسہ بھی بہت ہوتا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو کوئی فینسی یا پھر کوئی ڈیزائن ہوا کوئی آفس بھی نہیں درکار ہوتا۔ آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں 2-3 دوست یا آپ اکیلے ہی بیٹھے ہیں، آپ کو کام ملے، آپ کہیں پارک میں بیٹھیں، کہیں پہ بھی بیٹھ کے اپنا کام کو پورا کر کے آپ اسے بھیج سکتے ہیں، اور اس میں زیادہ کوئی ٹینشن والی ہو، کوئی ڈفیکلٹی والی بات نہیں۔ اس کے علاوہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں بہت زیادہ آگے فیلڈ آ سکتی ہیں۔ آپ نے خود ہی اپنی فیلڈ کو تلاش کرنا ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر آپ نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے۔ آگے بہت ہو سکتی ہیں، ویب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یو آئی ڈیزائنر ہوتا ہے، ویب ڈیزائنر ہوتا ہے، سائبر سیکیورٹی مینیجر ہوتا ہے، ڈیو آپس انجینئر، ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ کو خود ہی اپنی جو ہے نیش جو اپنی جو فیلڈ ہے سلیکٹ کر کے اس کے اندر جانا ہے، تو آپ اس لحاظ سے اس کو پرسیو کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی آگے بات کی جائے کہ سیلری آف سافٹ ویئر انجینئرس ان پاکستان، یعنی کہ پاکستان کے اندر جو سافٹ ویئر انجینئرس ہیں ان کی ایوریج سیلری کتنی ہے۔ ایک جو سافٹ ویئر انجینئر نارمل سا، اس کی کم سے کم جو سیلری ہے پاکستان کے اندر وہ 53,000 ہے، جو کم سے کم ہے، اور جو زیادہ سے زیادہ سیلری ہے اس کی 1,75,000 تک، اور جو نارمل ایوریج سیلری جو ہے جو زیادہ تر جو سافٹ ویئر انجینئرس ہیں پاکستان میں ارن کرتے ہیں وہ ہے 1,15,000۔ لیکن یہ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ جاب وغیرہ کرتے ہیں، لیکن جاب کے علاوہ فری لانسنگ اگر آپ نے شروع کر دی تو آپ 2 لاکھ 4 لاکھ آرام سے کراس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس سکلز کا ہونا لازمی ہے۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ جو چیز ہے وہ سب بیس کرتی ہے سکل کے اوپر، جتنے سکلز ہوں گے اتنی آپ کی ویلیو ہوگی، اور جتنی ویلیو ہوگی اور اتنی آپ کی ارننگ ہوگی، کیونکہ دوسروں کو ویلیو چاہیے جو آپ سے چاہتے ہیں، تو اس ویلیو کے بدلے آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سکل نہیں ہوں گے تو آپ کی ویلیو نہیں، اگر ویلیو نہیں ہوگی تو پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ اور یہاں پر کافی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری جو ہے وہ آفر کرتی ہیں، اور کافی اچھا ان کا رینک بھی ہے۔ تو ٹاپ 3 کی اگر بات کریں، نمبر 1 پر اگر بات کی جائے تو وہ ہے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، اس کا 100 سکور ہے، اور نمبر 1 ہے پاکستان کے اندر اس فیلڈ کے لیے۔ اور نمبر 2 پہ پنجاب یونیورسٹی آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی، اور نمبر 3 پہ جو آ جاتی ہے نسٹ آ جاتی ہے، یعنی نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ تو یہ ٹاپ 3 یونیورسٹیز ہیں، اور باقی بہت زیادہ یونیورسٹیز ہیں ہر جگہ پر، اور آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں، لیکن ایسی یونیورسٹی ہے جو آپ کو سکل پرووائڈ کرتی ہو زیادہ، کیونکہ یہ جو فیلڈ ہے صرف سکل پر بیس زیادہ کرتی ہے۔ کیونکہ آخر پر اگر بات کی جائے تو یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ بہت بڑی فیلڈ ہے، اور اس کی بہت زیادہ جابس ہر جگہ پر ہیں، لیکن آپ کو ایک فیلڈ اپنی سلیکٹ کرنی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر، تو اس کو آپ نے پرسیو کر کے آگے جانا ہے، اور اسی میں آپ کامیاب ہوں گے۔ اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیے آپ نے سکل سیکھتے رہنا ہے، نیو جو کیونکہ ٹیکنالوجی جو ایڈوانس ہوتی جاتی ہے، تو یہ نہیں کہ جو آپ نے پہلے سیکھی ہیں وہی چیزیں آگے ہی رہیں گی، آگے ہو سکتے کوئی نیو چیز آ جائے تو وہ بھی آپ نے سیکھی ہوں گی، ورنہ آپ آج کل کے جو زمانہ ہے اس سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اپنی جرنی کو اسی طرح آپ پرسیو کرتے رہیں۔ اور یہ تھی آج کی ایک مختصر سی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو سافٹ ویئر انجینئرنگ سے متعلق بتایا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔